ڈاکٹر صاحب کافی دن کے بریک کے بعد آپ آ رہے ہیں، بہت بزی ہیں وہ، کبھی آپ واشنگٹن میں ہوتے ہیں، کبھی آپ ہیوسٹن میں ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کی ٹویٹس سے بھی اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ آپ پاکستان کی جو پولیٹیکل ایک سینیریو اور جو کچھ بھی چل رہا ہے اس سے آپ واقف ہیں، بہت اچھے طریقے سے آپ جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دو بہت ہی اہم ٹاپکس آج اس کے اوپر بات کی لیتے ہیں، ایک تو بلاول بھٹو کا دورہ، اس کے اوپر آپ سے بات نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ کہ افغانستان، چائنا اور پاکستان کی ایک یہاں پر ٹرائی لیٹرل کانفرنس ہوئی جس میں یہ اس کا ایجنڈا ایک طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان میں امن، لیکن اسی کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ جو المتقی صاحب ہیں وہ یہاں پر پاکستان میں آئے اور موجود ہیں، اور ان کی بہت ساری ویڈیوز بھی وائرل ہوئی، اور اسی کے ساتھ جو چائنا کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو سر کسی نے آج تک اندرونی جو معاملات ہے اس کے اوپر آج تک بات نہیں کی تھی، انپریسیڈنٹڈ ہے یہ۔ تو اگر لیٹ سے کہ چائنا کی بجائے اگر انڈین کسی لیڈر نے یہ بات کی ہوتی تو اس وقت پورے پاکستانی میڈیا میں ایک طوفان جو ہے وہ آ چکا ہوتا، یا اگر امریکہ سے کسی نے یہ بات کی ہوتی یا کسی بھی ملک سے، لیکن چائنا کی یہ ہے کہ ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو کھلی چھٹی ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور پاکستان کے لیڈرز اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ اس کو مائنڈ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ جو سمندر سے گہری ہے اور ہمالیہ سے اونچی ہے، اور وہ چیزیں جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہیں۔ تو چائنا کے فارن منسٹرز کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کسی پر بھی اگر غصب کا الزام لگ جائے تو ان کو فوراً جو لنچ کیا جاتا ہے، ان کو فوراً جو ہے پولیس وہ خاموش تماشائی بن جاتی ہے، لیکن ایک چائنیز انجینئر پہ الزام لگا اور اس کو فوراً جو ہے پولیس نے پروٹیکشن دے دی، اور جج نے فوراً جو ہے وہ آرڈر دے دیا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کوئی بلاسفیمی کا کیس نہیں ہے۔ اگر یہ پاکستانی کوئی ہوتا یا اگر کوئی سری لنکن ہوتا تو اب تک جو ہے وہ یا جیل میں ہوتا، جس طرح جنید حفیظ جو ہے وہ سڑ رہا ہے جیل میں 10 سال سے، اور یا جو ہے وہ اس کو مار دیتے اسی وقت، جیسے کل پی ٹی آئی کے ایک ممبر کو اسی وقت جو ہے وہ مار دیا گیا۔ تو ان سب چیزوں سے جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ چائنا کے لیے ایک یارڈ سٹیک ہے اور باقی دنیا کے لیے ایک اور یارڈ سٹیک ہے پاکستانی لیڈرز کے لیے۔ اس کی بیسک ریزن جو ہے وہ یہی ہے کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کو ابھی تک صرف واحد وہ ملک ہے جو کہ بیل آؤٹ کر رہا ہے اس بہت ہی ٹف اکنامک سچویشن میں۔ ابھی $2 بلین دیے ہیں، اور ابھی بھی مطلب جو آئی ایم ایف کا ڈیل ہے وہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے مزید بارونگ جو ہے وہ چائنا سے کرنی پڑے گی، کیونکہ باقی جو ممالک ہیں انہوں نے بس اب کہہ دیا ہے کہ بس اب آپ اپنے گھر کو جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک کر لیں، اور کیونکہ ہم جو ہے مزید متحمل نہیں ہو سکتے ہیں آپ کے ان جو شاہ خرچیوں کے۔ تو ابھی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ مزید پاکستان کو اپنے قرضوں کے بوجھ تلے جو ہے وہ دبا رہا ہے۔ چائنا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 بلین تو ان کے لیے میرے خیال میں 2 ٹرکوں کے برابر ہے، تو وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے پاس کیش ہے، اور جن کے پاس پرس کے سٹرنگز ہوتے ہیں وہی بات ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ چائنا کے پاس پرس کے سٹرنگز ہیں، اور وہی جو ہے وہ سب کچھ ڈکٹیٹ کر رہا ہے۔ وہ نہ صرف پاکستان میں ڈکٹیٹ کر رہا ہے بلکہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ چائنا کے گلوبل ایسپریشنز ہیں، ان کا ایک گلوبل پلان ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس کا ایک بہت ہی چھوٹا سا مورا ہے، بیسیکلی اس کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی جو ہیں وہ افغانستان میں بھی انٹر ہو رہے ہیں، اور مطلب ان کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو ڈیلیور کر سکتا ہے آن اے پلیٹر۔ تو اس وجہ سے یہ جو آپ ٹرائی لیٹر اور یہ جو چیزیں ہیں ان کا بیسیکلی 2 ہی مقاصد ہیں چائنا کے لیے۔ ایک یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، ریلیٹیو پولیٹیکل اسٹیبلٹی، تاکہ ان کے جو سی پیک کے پروجیکٹ ہیں وہ جو ہیں وہ آپریٹ ہو جائیں۔ ان کے جو داسو ڈیم ہے اس پہ کام رک گیا ہے، اور باقی جو پروجیکٹس ہیں ان پہ کام جو ہے وہ بہت سلو ہے، اگرچہ آرمی چیف نے جو ہے ان کو یقین دلایا ہے، لیکن پھر بھی بلوچ انسرجنٹس جو ہیں وہ حملے کر رہے ہیں، باقی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ حملے کر رہے ہیں، اور یہ چائنا کے لیے بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ چائنا کا اپنا جو ان کا اپنا جو پولیٹیکل سین ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ایک ہی پارٹی ہے وہاں پہ، اور ان کا ایک ہی سسٹم ہے، بیسیکلی اس میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اس طرح سے وہ دوسرے ممالک سے بھی یہی چاہتے ہیں
کہ کوئی اپوزیشن نہ ہو اور جو ان کے پروجیکٹس ہیں وہ اسی طرح سے چلتے رہیں. افغانستان کے لیے جو سچویشن ہے چائنا کا وہ یہ ہے کہ ان کے صرف دو مقاصد ہیں. ایک یہ ہے کہ جو چائنیز جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی موومنٹ ہو یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو وہ ان کے زمین پہ ہو جائے. چائنا کے لیے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اپنے زمین پہ ایکٹیویٹی نہ ہو, باقی کہیں پہ بھی ہو ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری جو اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کے بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ اس وقت رکے ہوئے ہیں, خاص کر جو ان کے منرل پروجیکٹس ہیں افغانستان میں وہ رکے ہوئے ہیں, اور انہوں نے اب بہت ہی کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ وہ جو افغانستان کے جو ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں ان میں وہ بہت انٹرسٹڈ ہے اور ان کو وہ مائن کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ٹینڈرز وغیرہ اور پروجیکٹس وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں. اب صرف یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان مل کے دونوں مل کے وہ دونوں اس طرح سے ریلیٹیولی اسٹیبل ہو جائیں تاکہ جو چائنیز پروجیکٹس ہیں وہ جو ہیں وہ آگے بڑھ سکے. ابھی آپ نے دیکھا کہ متقی صاحب کے لیے جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ لائن حاضر ہو گئے تھے. اس میں آپ نے دیکھا کہ فضل الرحمان بھی موجود تھے, سراج بھی موجود تھے, اسفندیار اس کے جو ہیں ایمل ولی بھی موجود تھے, اصغر اچکزئی موجود تھے. سارے کے سارے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں وہ متقی کے ساتھ جو ہیں وہ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو آرڈرز ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں, کیونکہ جب آپ کو آرڈر آتے ہیں تو پھر آپ نے جو ہے وہ حاضر ہونا ہوتا ہے, اور وہ اسلام آباد میں پھر ایک ہی میز پہ بیٹھ کے آپ جو ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو بلاول بھٹو ہیں وہ متقی کے ساتھ چہل قدمی کر رہے ہیں, تو یہ تو ان کے صحت کے لیے بہت اچھی بات ہے. میں خوش ہوں کہ وہ جو ہے وہ اپنی صحت پہ وہ فوکس کر رہے ہیں, اور مطلب وہ جو ہے واک صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو طالبان ہی تھے جنہوں نے بینظیر بھٹو کو مارا تھا, اور اگر آپ دونوں کے ناموں کو دیکھیں تو میرے خیال میں بینظیر بھٹو اور بلاول بھٹو کے لاسٹ نیم ایک ہی ہیں. تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میرے خیال میں دونوں ایک دوسرے کے ریلیٹیوز ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ مطلب ایٹ لیسٹ بلاول بھٹو صاحب کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ وہی طالبان ہیں جنہوں نے بینظیر بھٹو کو مارا تھا. ان کی آئیڈیالوجی ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ 7th سینچری آئیڈیالوجی ہے. ان کے نظریات وہی ہیں, ان کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ بھی وہی ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں آیا. آج جو میں دیکھ رہا تھا ان میٹنگز کو کہ متقی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے اور طالبان لیڈرز ہیں ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو پاکستانی لیڈرز ہیں وہ دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے اس میں اور کابل میں کی کسی میٹنگ میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا. تو آج جو ہے نا وہ ان ریالٹی کابل اور اسلام آباد جو ہیں وہ ایک ہی پیج پر ہے. تو اس سے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ ایک پیج کا لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. تو اسی وجہ سے میں نے بھی تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ استعمال کیا کہ اسلام آباد اور کابل جو ہیں وہ ایک ہی پیج پر ہیں, سیم پیج پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا جو ملک میں ہمارے تو بہت زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اور اسی بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی بنا پر کہا جا رہا ہے کہ چائنیز فارن منسٹر جو کہہ رہے ہیں ان کے اسٹیکس ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا بنے گا ہمارے ساتھ. تو اس دہشت گردی کو کم کرنے کے لیے ہم تو آپ بھی جانتے ہیں, ہم کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے, یہ جو آپ جب بھی دوستی کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں. تو کیا دہشت گردی کو کم کرنے کے لیے ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اچھا رزلٹ نکل آئے گا اگر گلے لگا رہے ہیں جفیاں ڈالنے کی, جو اس طرح آپ نے کہیں کہ وہ ویڈیوز آ رہی ہیں اور بڑی تنقید کی جا رہی ہے خاص طور پر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یا نہیں سمجھتے کہ اگر یہ اس طرح ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی اچھا رزلٹ نکلے, اس لیے یہ کیا جا رہا ہے؟ اس طرح کے جو میٹنگز ہیں یہ بہت پہلے بھی ہوئے ہیں. اس طرح کے میٹنگز پچھلے خاص کر 20 سال میں ہوتے رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے دہشت گردی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے. یہ ایک بالکل ایک سرکولر پیٹرن ہے. یہاں پہ میٹنگز ہوتی ہیں, اس کے بعد تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے پہ حملے شروع ہو جاتے ہیں. اور ابھی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کے اس میں آنے سے, پاور میں آنے سے, جو اور دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو بہت زیادہ مورل سپورٹ ملا ہے. ان کے نہ صرف مورل سپورٹ ملا ہے بلکہ ان کو لاجسٹک سپورٹ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مل رہا ہے. تو
मुझे तो नहीं लगता है कि इससे कोई कमी इसमें आएगी, क्योंकि एक तो ये है कि जो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उसमें तो वाक़ई मतलब बहुत ज़्यादा उसमें अपटेक हुआ है और बहुत ज़्यादा उसमें इंक्रीज़ हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप देखें कि वो कहाँ पे हो रही हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस्लामाबाद और पिंडी के लिए कि वो एक्टिविटीज़ कहाँ पे हो रही हैं। अगर वो पेशावर और क्वेटा में हो रही हैं, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो पेरिफेरीज़ हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कोई मसला नहीं है। इस्लामाबाद और पिंडी के लिए। हाँ, अगर पहले जैसे आपने देखा कि कराची में अटैक्स हुए, फिर लाहौर में हुए, फिर उसमें इस्लामाबाद और पिंडी में हुए, तो वो उनके लिए एक मसला हो जाता है और उससे ये है कि फिर वो बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। अभी जो उनका वो है कि मतलब कुछ थोड़े बहुत आपने देखा कि स्वात में जो है वो अमन मुजाहिरे हुए, बाकी जो सदर्न प्रोविंस उसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें जो है लोग बाहर निकल आए हैं और उन्होंने रियलाइज़ किया हुआ है कि फिर से एक मर्तबा जो है वो ऑपरेशंस शुरू होने वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने पहले से ही अपने आप को रेडी कर लिया है कि अभी जो है वो थोड़ा-सा हमें एटलीस्ट मज़ाहमत करके दिखाएँ, अगरचे वो बहुत लिमिटेड हैं इसमें। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।